اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور یہاں پہ انتظار ہو رہا تھا رمضان کی چاند کا. تو کافی انتظار کے بعد بہت باریک سا چاند نظر آیا، لیکن بہت خوبصورت چاند تھا. تو یوں تو ہر مہینے چاند نکلتا ہے، لیکن رمضان کے چاند کی بات ہی الگ ہوتی ہے، کیونکہ یہ چاند کوئی عام چاند نہیں ہوتا ہے، بہت خاص ہوتا ہے ہم سب کی زندگی میں. اور یہ چاند ہوتا ہے رحمتوں والا اور برکتوں والا، اور اپنے ساتھ ساتھ بہت ساری خوشیاں بھی لاتا ہے. تو آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال میں برکت دے، اور آپ کے روزے کو قبول فرمائے، اور آپ کی زندگی میں برکت دے، اور آپ کی جتنی بھی مشکلیں ہیں اللہ سب کو آسان کر دے. تو خیر، جب چاند نظر آیا تو کچھ آتش بازی بھی ہوئی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا ہے. اور رمضان ہے بہت پاک مہینہ، اور آپ کوشش کریں کہ اس میں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے آپ گناہ کے مستحق ہو جائیں. دیکھنے میں یوں تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ذرا سا پٹاخہ بجا دیا تو کیا ہوا، لیکن آنے والے سمے میں اس کو لوگ رسم بنا لیں گے، اور اس کے بعد میں جب بھی رمضان کی آمد ہوگی تو اس طریقے کی ایکٹیویٹی ہوگی جو کہ صحیح نہیں ہے. باقی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اور جتنا ہو سکے صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. تو یہاں پر تھوڑی سی ڈیکوریشن میں کر رہی تھی نماز کے لیے. تو گھر کا یہ ایک ایسا کونا ہے نا جہاں پر موسٹلی میری نماز ہوتی ہے، یعنی پانچوں نماز میں یہیں پر پڑھتی ہوں، ایون تہجد کی بھی نماز میں یہیں پر پڑھتی ہوں. تھوڑا سا یہاں پہ سجاوٹ ہو رہی تھی تاکہ عبادت کے وقت اچھی فیلنگ آئے. اور ویسے بھی آپ جہاں پہ عبادت کرتے ہیں نا، وہاں کا ماحول آپ کو بہت اچھا، بہت خوشنما بنا کے رکھنا چاہیے تاکہ بہت اچھا محسوس ہو. تو یہ ہے قرآن کا دوسرا پارہ، اور سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا پھر سفر پہ ہو اور اس کو رمضان کا مہینہ مل گیا، یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اور وہ بیمار اس حالت میں نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اس کو چاہیے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو رمضان کے بعد اپنا روزہ مکمل کر سکتا ہے. یا پھر آپ کسی ٹریول پہ ہیں اور آپ کو روزہ رکھنا دشوار ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں. اور ویسے منع نہیں، اگر آپ ایسے ٹریول میں ہیں کہ آسان ہے آپ کا سفر تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ آپ عام دنوں میں اپنے رمضان کے روزے کو مکمل کر سکتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نا بندوں کے ساتھ آسانی کر رہا ہے. کوئی مشکل نہیں کہ آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں، یعنی آپ بہت زیادہ بیمار ہیں اور پھر رمضان کا مہینہ آ گیا اور آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ اب ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے. تو بالکل افسوس کرنے والی بات نہیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے، جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ایسی لاعلاج بیماری ہو رہی ہیں، یا پھر کوئی ایسی بیماری ہو رہی ہے کہ اس میں ٹھیک ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس میں بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں تم مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو. یعنی اگر آپ کا ایک روزہ ہے تو آپ ایک دن میں ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یا اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو کھانے کے بدلے آپ ان کو پیسے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کے روزے کی قضا ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں ہیں جو رمضان کے مہینے میں پریگننٹ ہوتی ہیں اور وہ روزہ رکھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی بہت کشمکش میں رہتی ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں. تو آپ بالکل گھبرائیں نہیں، بالکل پریشان نہیں ہوں. آپ اس کے علاوہ جب بھی آپ فری ہو جائیں تو آپ روزہ رکھ سکتی ہیں. اسی طریقے سے وہ عورتیں جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں اور وہ فیڈ کراتے ہیں اور ان کو روزہ رکھنا بہت دشوار ہو رہا ہے، تو وہ باقی کے دنوں میں اپنا روزہ مکمل کر سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کے پاس پرابلم ہو، اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ابھی رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ بعد میں اس کی قضا کر لیں. لیکن اگر آپ کو طاقت ہے نا تو کوئی بہانہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. وہ تو آپ کے دماغ کے، آپ کے دل کی ہر سچویشن کو جانتا ہے. تو اللہ کو دھوکے میں کوئی نہیں رکھ سکتا ہے. تو اگر واقعی آپ کو کوئی عذر ہے، آپ اس مہینے میں ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو بعد میں اپنے روزے کی قضا کر لیں. اور اگر آپ کو بالکل بھی طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو آپ اس کے بدلے، ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دیں. تو خیر، اللہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے لیے وہ مہلتیں دیتا ہے، راستے بناتا ہے، لیکن ہم ہی بندے اس کی طرف نہیں جھکتے ہیں
اور اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے نا جو اتنی برکتوں والا ہے نا، اتنی رحمتوں والا ہے نا کہ اگر آپ جان لینا تو آپ روزے کو بہت خوشی کے ساتھ رکھیں گے، اور بہت زیادہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جتنا ہو سکے لوٹ لیں اور اس مہینے اپنی بخشش کرا لیں۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور ہر رات مردوں کی بخشش کرتا ہے اور ان کو دوزخ سے رہا کرتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات کیا ہے پتہ ہے؟ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور سارے شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کو عبادت کرنے میں کوئی بھی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ ویسے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، جو واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو حقیقت میں دین کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ ان کے لیے تو ہر مہینہ رمضان کے مہینے کی طرح ہوتا ہے اور ہر رات رمضان کی رات کی طرح ہوتی ہے، اور ان کے لیے عبادت میں کوئی خلل نہیں ہوتی ہے۔ تو شیطان اتنا بھی طاقتور نہیں کہ آپ اس پہ قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو شیطان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، بس آپ کو اللہ کا ساتھ لے کے چلنا ہے۔ شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ ویسے آپ یہ بات بھی جان لیں کہ شیطان اللہ کے بندوں کا کچھ بگاڑ بھی نہیں پاتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے اس کی چلتی نہیں ہے۔ ہاں، کوششیں بہت کرتا ہے بہکانے کی، کیونکہ ایسے بندوں کو وہ اور گھیرتا ہے اور پریشان کرتا ہے، لیکن جو ایسے بندے ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ ہوتا ہے تو وہ شیطان کو ہرا کے اس پہ غلبہ پا لیتے ہیں۔ اور آپ کوشش کریے کہ آپ بھی ایسے نیک بندے بنیں کہ آپ کا شیطان کچھ بھی نہ بگاڑ پائے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، خوب ساری نیکیاں کریں اور خوب عبادت کریں اور خوب زیادہ تلاوت کریں۔ تو قرآن جب بھی پڑھیں نا، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کے الفاظ کی ادائیگی صحیح کریں۔ اور اگر آپ کو قرآن پڑھتے پڑھتے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے نا، تو اسی وقت آپ قرآن کو بند کر دیں، اور جب آپ بعد میں فریش ہو جائیں نا، تب آپ دوبارہ پڑھیے۔ اور اللہ کو ایسی عبادت بالکل نہیں پسند ہے کہ آپ اس میں زبردستی کیے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ پڑھنے کے چکر میں آپ اوب رہے ہیں، بور ہو رہے ہیں، آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ اور آپ لیکن کوشش کریں نا کہ کم ہی پڑھیں، لیکن صحیح پڑھیں۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا اس مہینے میں بہت زیادہ پڑھنے کے چکر میں بس ایسے ہی ریڈنگ لگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس رمضان کوشش کریے کہ آپ قرآن کو کم ہی پڑھیں، لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی آیت میں اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور آپ سے کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ جب تک ہم چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تب تک پڑھنے کا مزہ ہی کیا ہے۔ جب آپ اچھی طریقے سے سمجھیں گے، آپ کو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی، تب آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا، اور تب جا کے آپ کی ساری مشکلوں کا حل بھی نکل جائے گا۔ تو پہلے میں بھی ایسے ہی قرآن کو پڑھتی تھی بنا ترجمے کے، لیکن جب سے میں نے قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے، دل کو بہت سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئیں، اور زندگی الحمدللہ بہت بدل گئی۔ تو لاسٹ والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب رمضان آئے تو اس کے لیے پلاننگ کریے اور اس کے لیے گول بنائیے کہ آپ کو کیسے کیا کرنا ہے۔ تو اگر قرآن کی بات کی جائے نا، تو آپ اس کے لیے نا ٹائم فکس کریے آپ کو کب پڑھنا ہے، یعنی جب آپ کا موڈ بہت زیادہ فریش ہو اسی وقت پڑھیے۔ جیسے آپ سحری کے ٹائم اٹھے ہیں تو آپ سحری کر لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پڑھ لیجئے، یا پھر اگر آپ کا سونے کا دل کر رہا ہے تو سو بھی سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جب آپ اٹھیں تو آپ آرام سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش کریے کہ تہجد کی نماز پڑھیں، کیونکہ تہجد کی نماز میں بہت طاقت ہے، اس کی دعاؤں میں بہت طاقت ہے، اور آپ جو مانگیں گے نا سب آپ کو ملے گا، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو۔ اگر آپ کی وہ دعائیں جو نہیں قبول ہو رہی ہیں تو آپ کو اس میں سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، یا پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شاید اس کے بدلے اللہ نے آپ کو کچھ اور عطا کر دیا ہو۔ تو اینی ویز میرا جو ٹائم ہے وہ میں نے اپنا فکس کر لیا ہے، اور میری کوشش یہی رہے گی کہ میں پورے رمضان انشاءاللہ 2 بجے سے اٹھوں، کیونکہ آخری عشرے میں رمضان کی وہ رات آتی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس رات کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس رات کو آپ بھی پا جائیں تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ رات کے تہائی حصے میں اٹھیے، یعنی سحری کے تھوڑا پہلے اٹھیے، عبادت کر لیجئے، اور آپ کے اوپر یہ ساری چیزیں فرض نہیں ہیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ
آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے بھلے کے لیے بولتا ہے کہ عبادت کر لو تو اچھا ہے، مجھے پکار لو تو اچھا ہے، تاکہ میں تمہارے دلوں کی ہر تمنا کو پوری کر دوں۔ تو آپ ابھی سے ٹائم بنائیے، اگر آپ 3 بجے اٹھنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ رات بہت قیمتی ہے اور اسی رات کو بندوں کی رہائی ہوتی ہے اور اسی رات کو تمام بندوں کے حق میں فیصلہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو بھی اس کے ساتھ آنے والے سال میں ہونا ہوتا ہے وہ سب اسی رات کو لکھا جاتا ہے۔ یوں تو آپ جب پیدا نہیں ہوئے تھے نا، تب سے آپ کے بارے میں لوح محفوظ میں ہر کچھ لکھ دیا گیا ہے، لیکن ہر سال اللہ تعالیٰ اسی رات کو بندوں کے حق میں فیصلے کرتا ہے، جو بھی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے اس سال میں، یعنی کس کی موت لکھی ہے، کس کی زندگی لکھی ہے، سب اسی رات کو ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس رات کو پالیں۔ اگر آپ سے پاسبل نہیں ہو رہا ہے کہ پوری رات آپ جگیں، تو آپ رات کے آخری حصے میں جگ جائیں اور آپ اس رات کو پالیں، کیونکہ ایک آسان طریقہ ہے اور اس کے لیے آپ کو رمضان کے سٹارٹنگ سے ہی پریکٹس کرنی ہے۔ اگر ابھی سے آپ جلدی اٹھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ رات آپ پالیں گے۔ تو اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے پوری رات جگنا بہت مشکل ہے، تو اسی لیے میں نے یہ راستہ نکالا ہے کہ تھوڑا سا جلدی اٹھا جائے تاکہ نماز بھی ہو جائے، بہت ساری دعائیں ہو جائیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کو اپنے ساتھ اپنوں کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، اور وہ مومن مومنات اور وہ مسلم مسلمات جو آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بہن ہیں، آپ نہیں مانتے وہ بات الگ ہے، لیکن سبھی آدم کی اولاد ہیں، تو اس طریقے سے سبھی آپ کے اپنے ہوئے اور سب کے لیے آپ دعائیں کریے۔ اور جب آپ عام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، تو اس میں آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے جب آپ کے دل سے دشمنوں اور دوستوں سب کے لیے دعائیں نکلتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھ میرے بندے کو، اس کا جو دشمن ہے نا، اس کے لیے بھی یہ دعائیں مانگ رہا ہے، اس کے بھی سکھ اور چین کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو جب اس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھتا ہے نا، تو اس بندے کے دل میں جتنی بھی خواہشیں ہوتی ہیں نا، سب اللہ پوری کر دیتا ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، ساری خواہشات اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ دنیا جنت ہے اور آپ کو سب کچھ مل جائے گا، نہیں، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ آپ کو جتنی چیزیں ملتی ہیں نا، آپ اس پہ دل سے شکریہ ادا کریے، اور آپ دیکھیے گا جتنا آپ دل سے شکریہ ادا کریں گے نا، اتنی اس میں برکت ہوگی، آپ کی خوشیوں میں برکت ہوگی اور آپ کی زندگی میں برکت ہوگی اور آپ کی ہر ایک چیز میں برکت ہوگی۔ تو کوشش کریے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، یہ آپ کے اوپر فرض ہے، اور ان کے لیے بھی دعا کریے جو آپ سے کبھی نہ کبھی ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تو بنا کہے بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے، لیکن جب آپ سے اسپیشلی کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھو، تب آپ کے اوپر تو یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ واصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك۔ تو چلیے جی، رمضان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو گئیں، ابھی آتے ہیں ولاگ میں۔ تو صبح سحری کے ٹائم میں اپنی کلیننگ شروع کر دیتی ہوں، اور اس طریقے سے جو بھی میں کام کر رہی تھی، آپ نے ابھی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، تو بیچ بیچ میں قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں، اور پھر جب میرا بریک کا ٹائم ہوتا ہے اس میں کام بھی کرتی رہتی ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ کی عبادت بھی ہو جاتی ہے، آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو رمضان میں ہر دن کتنے پارے قرآن کے پڑھنے، وہ بھی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا الحمدللہ، اور کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ جو سوچا ہے ویسا ہی ہو، اور جیسا سوچ کے رکھا ہے ویسا ہی انشاءاللہ ہو۔ اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ جیسا سوچتے ہیں نا، آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھا اچھا سوچا کریے تاکہ آپ کے ساتھ اللہ اچھا ہی کرے۔ تو آج پہلا رمضان ہے، پہلی افطاری ہے، تو تھوڑا سا اہتمام زیادہ ہے، اور بچوں کی ڈیمانڈ پہ میں نے اتنی ساری چیزیں بنا دی، ادروائز میری یہی کوشش ہوتی کہ بہت سمپل افطاری ہو، بس فروٹس ہو، کھجور ہو، اور اس طریقے سے چھوٹی موٹی چیزیں اور بن جائیں، کیونکہ بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس میں،
اور اسٹارٹنگ میں آپ محنت کر لیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ کی باڈی کی انرجی لو ہوتی ہے نا تو ساری چیزیں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ تو خیر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ افطار کے وقت بیٹھیں دسترخوان پہ نہ تو کوشش کریں 10 سے 15 منٹ پہلے بیٹھیں تاکہ آپ دل لگا کے دعائیں کریں، کیونکہ اس وقت کی جو دعائیں مانگی جاتی ہیں نا اللہ اس کو رد نہیں کرتا ہے۔